بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام زمانہ علیہ السلام کی اس حدیث کی تفسیر ایک اور حدیث جو آپ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری سے مروی ہے واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں کس قسم کے فقہا اور نائبین امام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدہ۔ جو شخص فقہا میں ہو، اپنے نفس پر قابو پانے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے مولا کی فرما برداری کرنے والا ہو، دنیا پر حریص نہ ہو، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ خدا تعالیٰ غیبت کبریٰ میں ہمیں اپنے امام کی حقیقی معرفت کی توفیق دے، آمین۔ دعائے امام زمانہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار، تو خود اپنے نمائندے حضرت حجت بن الحسن امام زمانہ کہ تیری رحمت اور درود و سلام ہوں ان پر اور ان کے آباء و اجداد علیہ السلام پر، اس گھڑی میں بھی اور ہر گھڑی میں ان کا مددگار، محافظ، پیشوا، حامی، رہنما اور نگہدار بن جا، یہاں تک کہ تو لوگوں کی چاہت سے انہیں اپنی زمین کی حکومت عطا فرما دے اور مدتوں اسے برقرار رکھے۔ فلسفہ انتظار۔ منجی عالم بشریت قائم آل محمد حضرت امام مہدی علیہ السلام 15 ماہ شعبان 255 ہجری کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں عراق کے شہر سامرا میں پیدا ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا جنازہ پڑھایا۔ حکومت وقت کو آپ علیہ السلام کی موجودگی کی اطلاع ہوئی تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے سرکاری کارندے حرکت میں آئے تاکہ آپ کو گرفتار کر کے امامت کے اس آخری نور کو خاموش کر دیا جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ خداوند عالم کی منشا یہی رہی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے نور الہی کو خاموش کر دیا جائے، مگر خدا ایسے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار کیوں نہ گزرے۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ 260 ہجری میں شروع ہوئی اور 329 ہجری تک اس کا دور رہا۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے۔ غیبت صغریٰ میں امام کے 4 نائب خاص تھے اور اب امام علیہ السلام کی نیابت عمومی ہے۔ اب فقہا اور جامع الشرائط مجتہدین امام علیہ السلام کے نائب ہیں۔ اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی عمر 1175 سال ہو چکی ہے۔ تمام مسلمان بلکہ ساری انسانیت اس منجی عالم بشریت کا انتظار کر رہی ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے، ظلم و زیادتی بڑھ رہی ہے، ہر طرف تاریکی چھا رہی ہے،
انصاف اور عدالت ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اقوام عالم نے مل کر اقوام متحدہ کا جو ادارہ بنایا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ سیکیورٹی کونسل بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی ہے۔ سیکیورٹی کونسل جس کا بنیادی مقصد دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے کام کرنا تھا، اب اس کے برعکس جنگوں کو ملکوں پر مسلط کرنے اور انہیں مزید بھڑکانے کا کام دے رہی ہے۔ اسے اب کمزور ملکوں اور قوموں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ افغانستان پر حملہ کرنا ہو یا عراق کو برباد کرنا ہو یا لبنان پر حملہ کرنے والے ملک کو فری ہینڈ دینے کے لیے وقت دینے کی بات ہو تاکہ وہ لبنان کو پوری طرح ملیہ میٹ کر دے، ان امور میں سیکیورٹی کونسل ہی کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب انصاف کے دورے معیار بن چکے ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے ملک و قوم کا تحفظ کرتی ہے، اپنی جان و مال اور عزت و ناموس وطن کی حفاظت کرتی ہے اور استعماری طاقتوں کے تابع مہمل نہیں بنتی تو وہ دہشت گرد قرار پاتی ہے، اور جو دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر کے طاقت کے زور پر لاکھوں انسانوں کو قتل کرتے ہیں اور جلا وطن کرتے ہیں وہ مہذب قرار پاتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنی حفاظت کر رہے ہیں، انہیں دوسروں پر حملہ کرنے کا پورا حق ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ انہی کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ آج انسانیت سسک رہی ہے اور انتظار میں ہے کہ کوئی ہستی ایسی آئے جو انسانیت کو ان درندوں سے بچائے، ظلم و ستم کو ختم کرے اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے۔ ہاں، جس ہستی کا دنیا کو انتظار ہے اسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس مختصر مکالمہ میں فلسفہ انتظار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انتظار کے معنی امید اور مستقبل میں بہتری کے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کا اکلوتا بیٹا مریض ہے تو وہ شخص اپنے بیٹے کی سلامتی کا منتظر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ موجودہ بیماری کی حالت ختم ہو اور تندرستی کی حالت پیدا ہو۔ بس انتظار میں دو حالتیں ہیں۔ نمبر 1، موجودہ حالت جو کہ خراب ہے اور اس کے ختم ہونے کی آرزو ہے۔ نمبر 2، آئندہ بہترین حالت جس کے وجود میں آنے کی توقع ہے، جو آ کر پہلی حالت کی جگہ لے لے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موجودہ حالت پر خوش نہ رہنا اور بہتر حالت کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کرنا ظاہر ہے کہ جتنا عظیم کام ہوتا ہے اتنی ہی اس کے لیے عظیم کوشش ہوتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انقلاب عالمگیر ہوگا، اس لیے جو آپ علیہ السلام کے ساتھی قرار پائیں گے ان کو تمام شعبوں میں مکمل تیار ہونا ہوگا۔ یہ شعبہ جات خواہ عبادی ہوں، سیاسی ہوں، اقتصادی ہوں، فوجی ہوں یا پھر کوئی اور۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ انتظار کی دو قسمیں ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔